بالکل، میں آپ کو 1 محرم الحرام سے لے کر 10 محرم الحرام یوم عاشورہ تک حضرت امام حسین علیہ السلام کے قافلے کا واقعہ تفصیل کے ساتھ دن بہ دن بیان کرتا ہوں۔ ہر دن کی الگ الگ مکمل تفصیل پیش کی جائے گی تاکہ آپ کربلا کے دردناک واقعے کو گہرائی سے سمجھ سکیں۔ 1 محرم الحرام، امام حسین کی کربلا آمد۔ تاریخی سیاق و سباق: امام حسین علیہ السلام مدینہ سے مکہ اور پھر مکہ سے کوفہ کی طرف روانہ ہوئے۔ کوفہ کے لوگوں نے یزید کے خلاف امام کو خطوط لکھے تھے اور بیعت کی دعوت دی تھی۔ کربلا کی سرزمین پر قدم۔ 1 محرم کو امام حسین کا قافلہ اہل بیت و اصحاب سمیت نینوا کے مقام پر پہنچا جو بعد میں کربلا کہلایا۔ حر بن یزید ریاحی، یزیدی فوج کا افسر، امام کو روک کر کربلا لے آیا۔ امام حسین نے وہاں قیام کیا اور فرمایا، یہی وہ زمین ہے جہاں ہمارا خون بہایا جائے گا۔ عملی اقدامات: خیمے نصب کیے گئے، پانی کے لیے فرات کی طرف راستہ موجود تھا۔ امام نے میدان کا معائنہ کیا اور خیموں کے ارد گرد خندقیں کھدوائیں تاکہ حفاظت ہو سکے۔ 2 محرم الحرام، یزیدی فوج کی تیاری۔ عمر بن سعد کوفہ سے یزید کا حکم لے کر 4000 فوجیوں کے ساتھ آیا اور کربلا پہنچا۔ امام حسین نے عمر بن سعد سے ملاقات کی اور سمجھایا کہ وہ بیعت نہیں کر سکتے۔ امام نے کہا، مجھے واپس مدینہ جانے دو یا کسی سرحدی علاقے چلا جانے دو یا یزید سے براہ راست بات کرنے دو۔ یزید کی ضد: عمر بن سعد نے انکار کر دیا کیونکہ اسے گورنری کا لالچ دیا گیا تھا۔ امام نے صبر اختیار کیا اور اپنے اصحاب کو جنگ کی تیاری کا حکم دیا۔ 3 محرم الحرام، کربلا کا محاصرہ سخت ہوا۔ یزیدی لشکر میں اضافہ ہونے لگا اور مزید سپاہی کربلا بھیجے گئے۔ امام کے ساتھ صرف 72 افراد تھے، جن میں بچے، خواتین اور چند اصحاب شامل تھے۔ امام نے فرمایا، ہم حق پر ہیں، ہمیں تعداد سے فرق نہیں پڑتا۔ امام کا خطبہ: امام حسین نے اپنے خیمے والوں سے کہا، صبر و شکیبائی کرو، اللہ کی رضا میں راضی رہو، ہم اپنے رب سے جلد ملاقات کریں گے۔ 4 محرم الحرام، لشکر یزید کی تعداد میں اضافہ۔ یزیدی لشکر کی تعداد 10,000 سے تجاوز کر گئی۔ کوفہ میں حر بن یزید جیسے کچھ لوگوں کو شک ہونے لگا کہ وہ کس طرف ہیں۔ حضرت زینب اور اہل بیت کی خواتین خیموں میں بچوں کو تسلی دے رہی تھیں۔ امام نے خیموں کی دوبارہ ترتیب دی اور پانی کے انتظامات بہتر بنانے کی کوشش کی۔ 5 محرم الحرام، پانی بند کرنے کی بات چلی۔ عمر بن سعد نے امام پر مزید دباؤ ڈالنے کے لیے فرات سے پانی بند کرنے کی بات کی۔ امام کے قافلے کو فرات سے پانی بھرنے کی اجازت دی جا رہی تھی، مگر صورتحال بدل رہی تھی۔ حضرت عباس علمدار پانی لانے کی کوشش کرتے رہے۔ امام کی تیاری: امام نے اپنے اہل بیت کو صبر کی تلقین کی اور اللہ سے مدد مانگنے کی تلقین فرمائی۔ 6 محرم الحرام، دریا پر پہرا بٹھایا گیا۔ ابن زیاد نے حکم دیا کہ حسین اور ان کے ساتھیوں پر پانی بند کر دیا جائے۔ دریا فرات پر شمر اور اس کے سپاہیوں کو تعینات کیا گیا۔ پیاس کی شدت بچوں اور عورتوں پر ظاہر ہونے لگی۔ امام کی فریاد: امام نے عمر بن سعد سے کہا، اگر بیعت نہیں منظور تو کم از کم بچوں کو پانی دو، مگر کسی نے رحم نہ کیا۔ 7 محرم الحرام، پانی مکمل بند کر دیا گیا۔ حسین کے قافلے کو پانی کی بوند تک نہ دی گئی۔ بچوں کے ہونٹ خشک ہو گئے، شیر خوار بچے تڑپنے لگے۔ العطش العطش کی صدائیں خیموں سے بلند ہونے لگیں۔ حضرت عباس نے کئی بار پانی لانے کی کوشش کی۔ امام کی عبادت: اس تمام تر ظلم کے باوجود امام اور ان کے ساتھی نماز، دعا اور عبادت میں مشغول رہے۔ 8 محرم الحرام، جنگ کا خدشہ بڑھ گیا۔ یزیدی فوج نے جنگ کی تیاری شروع کر دی۔ امام نے اپنی آخری حجت تمام کی، ایک بار پھر بات چیت کی کوشش کی۔ کسی نے بھی امام کی بات نہ سنی، سب دنیا کے لالچ میں اندھے ہو چکے تھے۔ 9 محرم الحرام، شب عاشورہ، شمر نے امام کو پیغام بھیجا کہ یا تو بیعت کرو یا جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ امام حسین نے 1 رات کی مہلت مانگی تاکہ اپنے رب کی عبادت کر سکیں۔ امام نے اپنے اصحاب کو جمع کر کے فرمایا، کل شہادت کا دن ہے، اگر کوئی جانا چاہے جا سکتا ہے، مگر کسی نے امام کو چھوڑا نہیں۔ سب نے کہا، ہمیں 1000 بار زندہ کر کے قتل کیا جائے تب بھی آپ کو نہ چھوڑیں گے۔ شب بھر عبادت، خیموں سے قرآن، تسبیح، گریہ وزاری کی آوازیں آتی رہیں۔ حضرت زینب، امام سجاد اور خواتین نے بھی عبادت میں رات گزاری۔ 10 محرم الحرام، یوم عاشورہ، صبح کا وقت، امام حسین نے نماز فجر باجماعت ادا کی۔ خیموں کی آخری بار حفاظت کی گئی۔ اصحاب نے اجازت لے کر میدان جنگ میں جانا شروع کیا۔ اصحاب کی شہادتیں: امام کے ایک صحابی نے جان قربان کی، حبیب بن مظاہر، ظہیر بن کین، مسلم بن عوسجہ، دیگر کئی جان تھار۔ اہل بیت کی قربانی: حضرت علی اکبر، جوان بیٹا، شہید۔ حضرت قاسم، بھتیجا، شہید۔ حضرت عباس بھائی، علم لے کر دریا گئے، بازو کٹے، شہید ہو گئے۔ حضرت علی اصغر، 6 ماہ کے بچے کو لے کر امام میدان میں گئے اور کہا، اگر مجھے پانی نہیں دیتے تو اس بچے کو پانی دو۔ حرملہ نے تیر مارا،
بچہ امام کی بانہوں میں شہید ہو گیا۔ امام حسین کی شہادت۔ امام تنہا رہ گئے، میدان میں بے جگری سے لڑے۔ شمر، سنان اور یزیدی فوج نے امام کو گھیر لیا۔ سر زمین پر آیا، ظالموں نے سر قلم کر دیا۔ سر کو نیزے پر رکھا گیا، خیمے جلائے گئے۔